بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرنے لگے، کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا اور میں نے اپنے قبیلے میں 70 لوگوں کی 70 بچیوں کو زندہ دفنوا دیا تھا۔ مطلب ان کے قبیلے میں کسی کے بھی یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو یہ حکم دیتے تھے کہ بھئی جاؤ اپنی بچی کو دفن کر دو، اور وہ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے 70 بچیوں کو زندہ دفنا چکے تھے۔ اب اس کے بعد یہ یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیگم امید سے ہوئی، وہ حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، اور مجھے ایک لمبے سفر پر جانا تھا۔ میں نے میری بیوی سے کہا کہ دیکھ، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے مار دینا۔ یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں 7 سال کے بعد واپس آیا۔ میں 7 سال کے بعد پلٹ کر واپس آیا، کیونکہ میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن میری بیوی نے اسے دفنایا نہیں، اور اس کی محبت اس پر غالب آ گئی، بچی کی محبت اس پر غالب آ گئی، اور اس نے اس بچی کی پرورش کی۔ 7 برس کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ تو دروازہ جب کھلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی جو 7 سال کی ہے، اس نے دروازہ کھولا اور اپنی معصومیت بھرے انداز میں اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ یہ کہا اور وہ آ کر مجھے لپٹ گئی اور بابا بابا کہنے لگی اور کہا کہ آپ میرے بابا ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے جیسے ہی اتنا سنا مجھے بڑی تیز غصہ آیا۔ میں نے لڑکی کا کندھے سے لڑکی کو پکڑا اور اسے جھٹک دیا اور اپنی بیوی کو آواز دی۔ بیوی نے میرا حال دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ میں غصے میں ہوں۔ اس نے بچی کو سینے سے لگا لیا اور مجھے اشارہ کیا کہ میں خاموش رہوں۔ اس کے بعد وہ بچی کو الگ لے گئی۔ میں نے جا کر بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ بیوی نے رو کر بتایا کہ یہ دہیہ، یہ ہماری بچی ہے، اور جب یہ پیدا ہوئی تو تم بھی پاس نہیں تھے، اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ میرے دل میں اس کی ممتا غالب آ گئی، تو میں اسے مار نہ سکی دہیہ، تو میں نے اس کی پرورش کی۔ اب دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میرے دل میں یہی بات گھر کرنے لگی، یہی بات مجھے پریشان کرنے لگی کہ ابھی میرے قبیلے والے اگر یہ بات جان جائیں گے تو وہ مجھ پر کتنا تانا کسیں گے، کیونکہ میں نے ان کی بچیوں کو زندہ درگور کروا دیا تھا، زندہ دفنوا دیا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ہماری بچیوں کو مار دیا اور خود کی بچی کو پال رہا ہے۔ یہی بات مجھے ستائے جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اب اس بچی کو مار دینا ہے۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر دو۔ بیوی نے بچی کو تیار کیا۔ اب تیار کرنے لگی۔ اب بچی نے ماں سے پوچھا، ماں مجھے تیار کیوں کر رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے بابا تمہیں کہیں گھمانے لے جائیں گے۔ اب جیسے ہی بچی نے یہ سنا تو بڑی خوش ہو گئی، وہ خوشی تیار ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگاؤ، آپ کی بھی بچیاں ہوں گی، آپ کے ہاں بھی بچے ہوں گے۔ آپ کے نا اگر رات میں بچوں سے کہہ دو کہ بیٹا کل گھومنے جانا ہے تو انہیں پوری رات نیند نہیں آتی۔ وہ گھڑی بار آپ سے پوچھیں گے کہ کب چلیں گے پپا، کب چلیں گے بابا، کب چلیں گے ابو۔ بس اسی طرح سے اب یہ بچی تو 7 سال سے اپنے باپ سے دور تھی۔ اب اس نے جب دیکھا تو وہ ایک دم خوشی میں پاگل ہو گئی تھی بچی۔ اب ماں نے جب بتا دیا کہ بیٹا تمہیں تمہارے بابا گھمانے لے جائیں گے تو وہ اور خوش ہو گئی۔ اب بار وہ کچھ نہ کچھ سوال کرتی۔ اس کے بعد جب یہ بچی تیار ہو گئی اور حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں اسے لے جاؤں۔ اب یہ لے کر جب باہر نکلے تو ان کی بیگم نے کہا کہ دہیہ اس بچی کو مارنا مت، دہیہ اس بچی پر ظلم مت کرنا۔ بیوی نے جب اس طرح سے کہا تو بیوی رو رہی تھی، لیکن دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں ایک ہی بات تھی، میرے سر پر خون سوار تھا اور میں بس یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے میں اس بچی کو مار دوں۔
لہٰذا میں نے اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دیتے ہوئے بچی کا ہاتھ پکڑا اور میں چل پڑا۔ اب میں جب چل رہا تھا راستے میں تو میں جلدی جلدی اپنی منزل پر پہنچوں، اس خیال سے میں نے بچی کو گود میں لے لیا۔ اب میں نے جب بچی کو گود میں لیا تو بچی کبھی میرے گالوں کو چومتی، کبھی میرے بالوں کو ٹھیک کرتی، کبھی میری داڑھی کے بالوں کو سنوارنے لگتی اور پھر مجھ سے پوچھتی کہ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ 50 سوال کرتی مجھ سے اور میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا۔ اور پھر کچھ دیر جب میں چلتا رہا تو بچی نے مجھ سے کہا کہ بابا مجھے اتار دیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ بابا آپ اتنی دیر سے مجھے دھوپ میں لے کر چل رہے ہیں تو آپ کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہوگی نا، آپ اتار دیجئے، میں بھی چل سکتی ہوں، میں بھی پاؤں چلوں گی۔ میں نے بچی کو لہٰذا اتار دیا۔ اب وہ پیدل چلنے لگی۔ پھر ایک جگہ آئی جہاں میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہیں پر اس بچی کو دفنا دوں گا۔ وہاں پر ایک پیڑ کے نیچے میں نے بچی کو ٹھہرا دیا اور میں جا کر گڈھا کھودنے لگا۔ میں جہاں گڈھا کھود رہا تھا وہاں دھوپ تھی۔ میری بچی دوڑی آئی اور اپنی چھوٹی سی جو اوڑھنی تھی اس سے لے کر میرے اوپر سایہ کرنے لگی اور کہا بابا آپ اتنی دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنی دھوپ میں دیکھیے یہاں کتنی دھوپ ہے، آپ یہاں کام مت کیجیے۔ لیکن میں اس کی ایک بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور دے بھی نہیں پا رہا تھا۔ لہٰذا بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے خود بھی کھڈا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی۔ اسے اس معصوم کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کی قبر کھود رہا ہوں۔ میرے ماتھے پر پسینہ آتا تو وہ اپنی اوڑھنی سے میرے پسینے کو پوچھ دیتی اور کہتی بابا اتنی دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، تھوڑی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، کچھ دیر کے بعد کھود لینا۔ جب میں اس کی بات کا جواب نہ دیتے ہوئے کھڈا کھودنے میں مصروف رہا تو وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کھڈا کھودنے میں میری مدد کرنے لگی۔ جب مجھے یہ یقین آ گیا کہ ہاں اب اس کھڈے میں اسے دفن کر سکتا ہوں، تو میں پیچھے ہوا اس کے اور اسے میں نے اس کھڈے میں دھکیل دیا۔ میں نے جیسے ہی اسے اس کھڈے میں دھکیلا بچی اندر گری اور رونے لگی۔ کہا بابا یہ کیا کر رہے ہو، بابا یہ کیا کر رہے ہو۔ اب وہ یہ کہہ رہی تھی اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی رو پڑی، روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ بابا مجھے مت مارو بابا، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ سے کھلونے نہیں مانگوں گی، بابا مجھے مت مارو، کبھی میں آپ سے گھومنے جانے کی بات نہیں کہوں گی، کبھی میں یہ نہیں کہوں گی بابا کہ مجھے میلے میں لے کر چلو، بابا مجھے مت مارو بابا مجھے مت مارو بابا۔ مٹی ڈالتے ڈالتے میری داڑھی کے اوپر کچھ مٹی لگ گئی تو میری بچی نے اپنا قبر میں سے ہاتھ بڑھایا اور میری داڑھی کو صاف کرنے لگی اور کہا بابا آپ کی داڑھی پر مٹی چلی گئی تھی۔ یہ سن کر بھی میرا دل نرم نہ ہوا، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا اور جب تھوڑا سا باقی رہ گیا، جب بچی کو پورا یقین آ گیا، جب اسے یقین آ گیا کہ میں نہیں رکنے والا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب العزت سے شکایت کی اور دعا کی اس نے، یا غفور الرحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، کیا ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا جو ہمیں اپنا حق دلائے؟ اب تو اپنے اس پیغمبر کو بھیج دے، اب تو اپنے اس نبی کو بھیج دے جو ہمیں بھی حق دلوائے گا، جو ہمیں بھی اس دنیا میں ہماری عزت کھوئی ہوئی عزت کو لوٹائے گا، جو ہمیں بھی جینے کا حق عطا کرے گا۔ یا غفور الرحیم، کب آئے گا وہ تیرا نبی؟ یہ میری بچی کے آخری الفاظ تھے اور اس کے بعد میں نے اس کے منہ پر بھی مٹی ڈال دی۔ یہ کہہ کر دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور جب چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سسک کر رونے لگے، تمام صحابہ کرام جو موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے دہیہ چپ ہو جا، کیوں رلاتا ہے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اور دہیہ قلبی سے فرمایا کہ اے دہیہ پھر سے سناؤ مجھے اس بچی کا واقعہ جو جاتے جاتے مجھے یاد کر رہی تھی، پھر سے سناؤ مجھے اس کا واقعہ۔ لہٰذا دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے اپنی بچی والا واقعہ سنانے لگے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ واقعہ سنا چکے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہیں سینے سے چپٹا لیا اور گود میں اٹھا لیا اور پھر لوگوں کو متوجہ ہو کر کہا، جناب فاطمہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچی ہیں، چھوٹی ہیں، نابالغ ہیں، انہیں گود میں اٹھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح اللہ مردوں کا خالق ہے اسی طرح وہ عورتوں کا بھی خالق و مالک ہے، دونوں اسی کے بندے ہیں، وہ دونوں سے ہی پیار کرتا ہے. اس لیے تم بیٹیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کرو، انہیں دفن کرنا بند کرو. بیٹی اللہ کی رحمت ہے، رحمت ہوگی تو نعمت ملے گی. آج بیٹی بچاؤ کی تحریک چلائی جا رہی ہے، مگر میرے نبی نے، اسلام کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے ہی یہ تحریک چلائی تھی. بیٹی بچاؤ کی تحریک یہ بھی اسلام ہی کی تحریک ہے. جو لوگ چلا رہے ہیں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ایسا ہے جس نے بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا ہو، جس نے بیواؤں کو عزت کی مسند پہ بٹھایا ہو، جس نے عورت کے حسن و جمال کو نہیں بلکہ اس کے عورت ہونے کو قابل احترام ٹھہرایا ہو؟ اسلام نے اسے عزت کا مقام دیا. عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر بیوی ہے تو آدھا ایمان ہے، اگر بہن تو باپ کی جائیداد میں حصے دار ہے، اگر بیٹی ہے تو بیٹے سے زیادہ پیار کا حقدار ہے. فرمایا اگر بازار سے کوئی چیز کھانے پینے کی لاؤ تو سب سے پہلے بیٹے کو نہیں بلکہ بیٹی کو دو. سبحان اللہ. زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، وہ کس جرم میں دفن کی گئی تھی، تو تو نے کیا جرم کیا تھا جس کی سزا تجھے دفن اور قتل سے دی گئی؟ کیا تو نے کسی کو ستایا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا؟ آخر کیا جرم کیا تھا تو نے جس کی تجھے یہ سزا ملی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام سے پہلے جب ان جاہلوں کو بتایا جاتا کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو ان کے چہرے پر یہ خبر سن کر نحوست اور بدبختی کی سیاہی پھیل جاتی تھی. ان کا دل غم سے پھٹنے لگتا تھا. وہ شرم کے مارے چھپتے پھرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے. اس لیے وہ اپنی لخت جگر کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. موازنہ کریں، ایک طرف تو یہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، وہ پاپ تھی، گناہ تھی، وہ شیطان کی نمائندہ تھی، وہ زہریلا سانپ تھی، وہ کڑوا گھوٹ تھی، وہ ہاتھوں کی میل تھی، پیروں کی جوتی تھی، وہ بوجھ تھی، وہ پاؤں کی دھون تھی. جس عورت کے کوکھ سے مرد نے جنم لیا تھا وہ اسی کا احترام بھول گیا تھا. اسلام نے دنیا میں عورت کو اس کا کھویا ہوا وقار واپس دلایا، اس کے چھینے ہوئے حقوق واپس کروائے، دلوں میں اس کی محبت پیدا کی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو سخت تاکید کا حکم دیا. اس کی پرورش اور کفالت دخول جنت کا سبب بتایا.